شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں اپنا درس شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں. پہلا جو اعلان ہے یا پہلی جو بات ہے وہ کہ جب آپ دینی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو قریب امام سے قریب رہیں. یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجلس میں آتا ہے اور پھر امام سے قریب ہوتا ہے تو جنت میں بھی وہ قریب رہتا ہے، اور جو مجلس میں آتا ہے دور بیٹھتا ہے تو جنت میں بھی پیچھے رہتا ہے. تو جنت میں داخل ہو ہی گئے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. یہ پہلا اعلان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی میں تراویح کے آخری رکعت میں پہنچا. میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگ صف سے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ چیئر میں نماز پڑھ رہے ہیں بائیں طرف، اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. وہ جو نان اے سی جو سیکشن ہے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، کچھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ ناجائز ہے. صف سے کٹ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. اللہ کے رسول نے کہا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہے. صف جہاں ہے وہاں آ کر شامل ہونا ہے. یہ کیا تنہا یہاں کچھ وہاں کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے امام کی طرف دیکھ کر بولتے کہ صف درست کرو، صف مکمل کرو. جب صف مکمل کرتے تو پھر اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صف کی درستگی نماز کی درستگی میں سے ہے. تو اسی لیے پتہ نہیں اب جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ یہاں ہیں یا نکل چکے ہیں. بہرحال ویڈیو تو ریکارڈ ہو رہا ہے، امید ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے. اگر نہیں بھی دیکھتے ہیں تو جو بھی دیکھتے ہیں یا ذمہ دار جو مسجد کے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی طرف بات کو پہنچائیں اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نماز باطل ہو جائے گی. نماز پڑھیں اور کوئی اجر و ثواب نہیں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہے. دن سے کام کرتے رہے اور شام میں جب مزدوری کا وقت آیا تو نہیں. تو اسی لیے اس کا خیال رکھیں. چیئر میں بھی اگر پڑھیں کوئی حرج نہیں، چیئر لے کر آئیے اور صف جہاں ہے وہاں چیئر رکھ کر اسی پر بیٹھ جائیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں تو چیئر کوئی فکس تو نہیں کہ ہے میرے خیال سے. ہاں تو اسی لیے چیئر لے کر آ سکتے ہیں. جہاں صف ہے تو وہاں رہ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، پیارے بچوں، نوجوانان ملت اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان کی ایک مختصر آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر اس کے لیے دو جنت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی ہے، اس کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، گناہ کرنے کا خیال آتا ہے، سودی لین دین کا ارادہ ہوتا ہے، یا بدکاری کا ارادہ ہوتا ہے، یا کسی کو دھوکہ دینے کا ارادہ ہوتا ہے. فوراً اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں بدکاری کیا یا نماز چھوڑ دیا یا سودی لین کیا تو میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، تو مجھے اللہ کے سامنے اس کا مجھے جواب دینا ہوگا. اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟
جیسے ہی یہ خیال آتا ہے جو قدم گناہ کی طرف بڑھ رہا تھا فوراً اپنا قدم پیچھے لیتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے ہی قیامت کے دن 2 جنت ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے. تو اللہ کا ڈر ہم اپنے دل میں پیدا کریں کہ ایسا ڈر جو ہم کو برائی سے، گناہوں سے روکے، گناہ کی طرف بڑھتا ہوا قدم پیچھے کی طرف آ جائیں. ایسا شخص اگر ہے، ایسا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے 2 جنت. اور یہ 2 جنت بھی کیسی جنت؟ کیا یہ اینٹ اور گارے کی جنت؟ کیا نہیں، سونے کی جنت. جنتان من ذہب و جنتان من فضہ، 2 سونے کی جنت اور 2 چاندی کی جنت. اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 سونے کے جنت اور اس میں برتن بھی سونے کے ہوں گے اور اس میں ساری چیزیں سونے کی ہوں گے، اور 2 جنت چاندی کے، اس میں برتن بھی چاندی کے ہوں گے اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی چاندی کے ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جگہ ہوگی وہ، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے جنت. جنت آج میرا موضوع ہی یہی ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو جنت کا سیر کرانا چاہتا ہوں، کہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر نہ کیا ہو، کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر نہیں کیا ہو. دونوں کا ذکر کیا ہے. ہر صفحہ آپ کو لیجئے جنات تجری یا جہنم کا ذکر ہوگا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ پڑھیں قرآن، جنت پڑھ کر جنت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو اور نیک عمل کریں. اور جہنم کا ذکر جب ہو تو اس سے جہنم کے تعلق سے دل میں ڈر پیدا ہو اور گناہوں سے بچ جائیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کثرت سے جنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے. جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسی جنت ہے، یہ کوئی خواب نہیں. جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ سوچ لو کہ ایک محل ہے، اس محل میں نہر ہے، ندی ہے، جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں ایسے افسانہ نہیں، کہانی نہیں، بے بنیاد افسانہ اور بے بنیاد کہانی، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ پیدا کیا ہے. یہ خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، اپنے اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنت پیدا کیا ہے، بنایا ہے. اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. تو کتنی خوبصورت جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنت کیسی ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر. آج تک جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے آج تک کسی انسان نے ایسی جگہ نہیں دیکھا ہے، اور آج تک کسی انسان نے ایسی جگہ کے تعلق سے سنا بھی نہیں ہے. ولا خطر على قلب بشر، اور کوئی شخص اپنے ذہن و دماغ سے تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں بچوں سے تم سوچ لو کہ ایسا محل ہوگا، تو ہم بہت طریقے سے سوچتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تمہارا جو امیجینیشن ہے اس سے کئی گنا باہر ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایسی خوبصورت جگہ ہے یہ جنت. سبحان اللہ. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی خوبصورت جگہ. جنت میں اللہ تعالیٰ اسی سورہ رحمان میں کئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. ہر نعمت کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بندوں، انسانوں سے، جنوں سے پوچھتا ہے ان نعمتوں سے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. اس میں 2 نہریں بہتی ہیں، کیا تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں میوے ہیں، کھجور ہیں اور اس میں انار ہیں، تم کیا اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس میں ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں پھل لگے ہوئے ہیں، کیا تم ان نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ یہ سب جو نعمتوں کا جو ذکر ہے یہ ہم سمجھنے کے لیے ہے. انار ہے، کھجور ہے، انگور ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت میں یہ سارے میوے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے.
ورنہ وہ انگور، جنت کا انگور کیسا ہوگا، اس کا مزہ کیسے ہوگا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، وہ تو بتا ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ تو بس سمجھنے کے لیے، یہ تو ہم سمجھنے کے لیے. سیب ہے، انار ہے، تو یہاں کا سیب کو وہاں کا سیب ہم وہی نام سے سمجھتے ہیں، نام ایک ہے لیکن اس کا مزہ اور اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. تو محترم حضرات، آئیے اب دیکھتے چلتے ہیں جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، تاکہ ہمارے اندر ان نعمتوں کو سن کر نیکی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ جنت کا تصور باقی رہنا چاہیے کہ میں ہمیشہ اس جنت کا، یہ جنت میں داخل ہونا میرا ٹارگٹ، میں اس جنت کا مستحق ہونا، میں اس جنت کا وارث ہونا، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم جاننا چاہیے کہ کیسی جگہ ہے، کیسی نعمتوں کا گھر ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. دیکھیے، جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جیسے ہی ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں ہر قسم کا رنج، غم، پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے تکلیف، مشقت، غم، پریشانی، رنج، بیماری کا حملہ، تکلیف، قرض کا بوجھ، بہت سارے ٹینشن کا گھر ہے یہ. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں. یہاں جو بھی بیٹھے ہیں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، لیکن جیسے ہی جنت میں جائیں گے ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. سکون ہی سکون، 100% سکون. اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں دنیا میں آتی ہے صبر کرو، صبر کرو، بس تھوڑے دن ہیں. جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے ساری پریشانیاں ختم. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے ان کی زبان سے جو کلمہ ادا ہوگا وہ یہی کہیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. پروردگارا، ہر قسم کی تعریف کا لائق تو ہی ہے، تو نے ہم سے غم اور رنج کو دور کر دیا. دیکھیے سبحان اللہ، یہ جنت کی ایک بہت بڑی نعمت. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں سب سے پریشان حال جو مومن تھا اس کو لایا جائے گا. دنیا میں تاریخ انسانی میں ہی، تاریخ انسانی ہی میں، یعنی انسان کی جو ہسٹری ہے اس میں وہ مومن جو سب سے زیادہ پریشان حال تھا، پریشان ہی پریشان، ہمیشہ رنجیدہ، ہمیشہ غمگین، ایسا مومن بندہ کو اللہ کے پاس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی دیر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. ایک ڈبکی جنت میں، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ منٹ، کچھ لمحات اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا، ہل رأیت بؤسا قط، اے بندے کیا تو زندگی میں کبھی تکلیف دیکھا ہے؟ کیا کبھی تو زندگی میں کوئی پریشانی دیکھا ہے؟ تو وہ بندہ قسم کھا کر کہے گا، ما رأیت بؤسا قط، میں تو اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. حالانکہ زندگی بھر تکلیف میں رہا ہے، مشقت میں رہا ہے، غم میں رہا ہے، رنج میں رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر جنت میں جانے کے بعد سارے غم اور پریشانیوں کو بھول گیا. تو یہ ہے جنت. اس کے ایک سیکنڈ، کچھ لمحہ آپ کے 70 سال 80 سال کے سارے غموں کو دور کر دے گی یہ جنت. تو یہ کیسے عظیم جگہ ہے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. محترم حضرات، اسی طرح جنت کی ایک دوسری نعمت یہ ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد، کینہ، دشمنی جو ہم چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے کینہ، حسد، دشمنی کو ختم کر دے گا، پاک کر دے گا. دنیا میں آج ہم بتاتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، دشمنی ہے. اگر میں بھی بیپار کرتا ہوں، آپ بھی بیپار کرتے ہیں. اگر آپ کا بیپار اگر بہت ترقی پر ہے تو ہمیں کچھ یہ ہوتا ہے، کچھ جلن ہے، کچھ حسد ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جیسے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم تمہارے دلوں میں جو کچھ کینہ، حسد ہے وہ ساری چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے. تو یہ بھی جنت کی بہت بڑی نعمت ہے. جنت اسی طرح تھکان،
انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے تو فوراً تھک جاتا ہے، لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان تھکے گا نہیں، وہاں کوئی تھکان بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہذہ ختیجہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختیجہ ہیں، وہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سالن ہے یا کھانا ہے، فقرأہا سلام، ان کو میرا سلام سناؤ۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ان کو میرا سلام سناؤ، اور پھر ان کے رب کا سلام ان کو سناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا سلام ختیجہ کو سناؤ۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بشرہا ببیت فی الجنہ، تم ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سناؤ جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا اور اس میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جگہ ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ایک ایسا گھر ہے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور اس کے کنکریں موتی ہوں گی، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب ہم الفاظ سے بتاتے ہیں لیکن ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 ابواب، کہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا 8 ابواب، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جیسے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، روزے کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، جہاد کا دروازہ۔ روزے کا جو دروازہ ہے اس کو باب الریان کہتے ہیں، روزے دار لوگ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ تو جس کا دل جس سے لٹکا ہوا ہے اس دروازے سے اس کو پکارا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل روزے سے لٹکا ہوا ہے تو باب الریان سے اس کو بلایا جائے گا کہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل نماز سے لٹکا ہوا ہے، نماز سے اس کا گہرا تعلق ہے، تو اعلان ہوگا کہ تم نماز کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے بھی داخل ہو جاؤ، اس دروازے بھی سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے بھی داخل ہو جاؤ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، ان کے اندر وہ ساری صفات موجود تھیں، ساری صفات ان کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے وہ 8 دروازوں سے جنت میں وہ داخل ہونے کے مستحق ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ خاموش تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں من اطعم اليوم منکم مسکینا، آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب صبح کے وقت میں سوال ہو رہا ہے، صحابہ خاموش۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، میں آج مسکین کو کھانا کھلایا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عاد منکم مریضا، تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے میں اللہ کے رسول۔ تو پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تم میں سے کس نے جنازے کی اتباع کی ہے، جنازے کے ساتھ چل کر گئے ہیں کون؟ تو صحابہ خاموش، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 صفات جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کم سے کم زندگی میں 1-2 مرتبہ کوشش کرنی چاہیے یہ 4 صفات ایک دن میں کرنا، کہ مسکین کو کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، بیمار کی عیادت کرنا، نماز جنازہ میں شریک رہنا، جنازے کے ساتھ جانا اور نماز جنازہ میں شریک رہنا۔ یہ 4 صفات ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹارگٹ بنا لیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن یہ 4 صفات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے سارے صحابہ خاموش، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھتا ہے ہر وقت، تو اسی وجہ سے 8 دروازے کے وہ مستحق ہو جائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جنت
یہ کتنی کشادہ ہے، یہ جنت کتنی کشادہ ہے. ہم صرف جنت سنتے ہیں، محل یہ کہتے ہیں محل ہے، نعمتوں کا گھر ہے، اس کے اینٹ سونے اور چاندی کی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن کتنی کشادہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا عرضها السماوات والارض، اس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر اس کی کشادگی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. مومن، ایک مومن جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومن ہے لیکن گناہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو جہنم بھیجے گا. جہنم میں سزا پانے کے بعد، پوری سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. تو وہ بندہ جنت کے پاس کھڑا ہوگا، دیکھے گا کہ جنت بھر گئی ہے، تو اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جنت بھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو جو کچھ تمنا کرنا چاہتا ہے تمنا کر، جو کچھ تجھے خواہش ہے تو وہ خواہش کر، وہ خواہش بھی میں دوں گا. اور یاد رکھ تو جنت میں داخل ہو جا. یہ جنت دنیا جیسی 10 بڑی دنیا، اسی دنیا کی طرح 10 دنیا اس جنت تیرے لیے میں دیا ہوں. سبحان اللہ. یہ آخری آدمی کے لیے ہے، آخری آدمی جو جنت میں داخل ہو رہا ہے، دنیا جیسی 10 دنیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے. تو حقیقت میں اس جنت کی کشادگی، وسعت، لمبائی، چوڑائی الفاظ سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. جنت میں کیسے داخل ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر نیک عمل کا جذبہ اور خواہش پیدا ہو. ایسا نہیں کہ ہم بس عمل کر رہے ہیں اور کوئی مزدوری نہیں، ایسا نہیں. بہت گارنٹیڈ ثواب ہے، جنت ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں کیسے داخل ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 70 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 80 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے. کیا وہ جنت میں 70 سال 80 سال بوڑھے ہو کر جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں. 30 سے 33، 30 to 33 بالکل جوان ہوں گے، جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گے، بالکل جوان ہو کر. چاہے وہ 90 سال کے بوڑھا بھی ہو، بڑھاپے کی حالت میں وہ اس کی وفات ہوئی ہو، لیکن جنت میں جب داخل ہوگا تو پورا جوان ہوگا. 30 سال یا 33 سال کے درمیان ہوگا اور پورا جوانی کے ساتھ داخل ہوگا. صرف جوانی نہیں، بہت حسین و جمیل ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے. اللہ کے رسول کہتے ہیں بعض لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بعض لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کی نوجوانی باقی رہے گی. ایسا نہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ 30 سے 40 تک جوانی ہے اور پھر اس کے بعد جوانی ختم، بڑھاپے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. نہیں، لا یفنا شبابہم، ہمیشہ جوان ہی جوان رہیں گے. وہاں بوڑھا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. خوب عیش کرو، کوئی یہ نہیں، یہاں بڑھاپا ہی نہیں ہے. اور یہی نہیں، یہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی جوانی باقی رہے گی. مزید یہ ہے جنتیوں کے خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے خدمت کے لیے، اور وہ گھومتے رہیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے جنتیوں کی خدمت کرتے ہوئے گھومتے ہوئے ہوں گے. وہ بچے ہیں جو بلوغت سے پہلے انتقال ہو گئے، وہ بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ جنتیوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور یہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، جیسے جوان ہمیشہ جوان ہی رہیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جنتیوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے اور جنتیوں کی خدمت کرتے رہیں. تو کتنا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے وہ ساری نعمتیں جنت میں حلال ہو جائے گی. سونا یہاں حرام ہے، مرد کے لیے سونا
پہننا، سونے کے برتن استعمال کرنا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں سونے کے کنگن ہم کو پہنائے گا. ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام، عورت پہن سکتی ہے لیکن مرد کے لیے جائز نہیں. لیکن قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کا لباس ریشمی لباس ہوگا. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں شراب بھی حلال ہے. یہاں دنیا میں شراب حرام، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شراب، جوا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں کہ ان کو پینے سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے تم دور ہو جائیں گے. لیکن جنت میں شراب حلال، اور وہ ایسی شراب جس کے پینے سے لذت محسوس کریں گے، لیکن طبیعت میں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، چکر نہیں آئے گی، طبیعت میں کچھ متاثر نہیں ہوگی، بہت مزیدار ہوگی. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. پانی کی نہریں بہتی ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلا ہے. فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن. دودھ کی ندی بہتی ہوگی. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین. اور شراب کی نہر بہتی ہوگی، اور ایسی شراب جس کے پینے سے لذت محسوس کریں گے. وانہار من خمر لذة الشارب وانہار من عسل مصفى. اور خالص شہد کی نہر بھی بہتی ہوگی. سبحان اللہ، ان کیسی نہر ہوگی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جنت کی ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا سایہ کتنا لمبا ہوگا، کتنا لمبا ہوگا. اگر میں خاموش ہو جاؤں ایک سیکنڈ کے لیے، اگر آپ سے کہوں کہ گیس کرو کتنا لمبا ہوگا، تو کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 7 کلومیٹر. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک تیز رفتار سواری میں بیٹھ کر 100 سال بھاگیں، 100 سال، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کیسا درخت ہوگا وہ. یہ کیسی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اسی طریقے سے جنت میں 100 درجات ہیں، 100 درجات، 100 درجات ہیں، 100 لیولز ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس درجے میں داخل کرے گا. اور ہر ایک درجہ دوسرے درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. ہر ایک درجے کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو صلی اللہ الفردوس، تم اللہ سے فردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو مومن ہمیشہ سب سے جو ہائی چیز ہے اس کا ٹارگٹ کرنا چاہیے، سب سے جو بلند چیز ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. دیکھیں کیسے اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو میڈیم ہے، جو بارڈر لیول ہے وہ بس جنت میں نہیں، ہم کو سب سے بہترین چیز مانگنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ الفردوس، تم اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے حور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. اس حور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبی طلعت، یہ حور عین جو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے، ان میں سے ایک حور اگر یہ جنت میں جھانک کر دیکھیں، دنیا میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی. یعنی ان کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں. محترم حضرات، یہ جو جنت ہے اس میں کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ محل تعمیر کیا ہے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے موقع پر آپ نے ایک محل دیکھا، اس میں ایک عورت وضو کر رہی تھی. پوچھا گیا کہ یہ محل کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں داخل نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے اس کا تذکرہ کیا کہ کہا کہ اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میں اس میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، لیکن تمہاری غیرت، تمہارا غصہ مجھے یاد آ گیا، اسی لیے میں داخل نہیں ہوا. عمر بن خطاب رو لیے.
روئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میں غیرت کروں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہہ کر رو لیے کہ آپ داخل ہو سکتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنت میں ایک محل ہے جو 12 رکعت سنت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. 12 رکعت سنت نماز جو پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے لیے بھی جنت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا جنت میں اس آدمی کے لیے بھی محل ہے جو جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے. جھگڑا میاں بیوی میں ہوتا ہے, یا باپ بیٹے میں ہو, یا کسی میں رشتہ دار میں ہو, حق پر ہوتے ہوئے بھی وَلَوْ كَانَ مُحِقًّا, حق پر ہوتے ہوئے بھی جو جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے جنت کے کچھ نمونے, کچھ مثالیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں. دیکھیے ہم سب خوش نصیب ہیں, بہت خوش نصیب. کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں سب سے زیادہ ہوں گے جنت میں, سب سے زیادہ ہوں گے جنت میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میری امت میں سے 1/4 یعنی 1/4 میری امت کے لوگ جنت میں ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا 1/3 یعنی 1/3 میری امت میں سے ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں, آدھے لوگ جنت میں سے آدھے لوگ میری امت کے ہوں گے اور باقی آدھا دوسری امتی ہوں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو سبحان اللہ, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پر اللہ کا بہت خاص فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امت میں سے پیدا کیا جو زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے یہ پیاری جنت, اسے ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے دل میں تقوی, اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کریں. جیسا کہ میں نے آیت سے شروع کیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس آدمی کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر احساس ہے, ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ تقوی ہمیں پیدا کرنا ہے. یہ جو ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. تو یہ ہمیں تقوی پیدا کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جنت سے محفوظ رکھ, اسے جہنم سے نجات دے. 3 مرتبہ جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس آدمی کو جہنم سے دور رکھ, جہنم سے اسے نجات دے. اور جو شخص 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر. تو ہمیشہ جب بھی ہم دعا کریں تو یہ دعا ہمیں ضرور کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں, مال مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, شہرت مانگتے ہیں, عہدہ مانگتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو اس میں ایک چیز یہ بھی مانگنی چاہیے, اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, واعوذ بک من النار, اور میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا 3 مرتبہ ہر دن ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس جنت کے وارث بنائیں, اور جس طرح آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس تقوی اور خوف اور خشیت کو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. تو کل انشاءاللہ جس طرح آج جنت کا آپ ذکر آپ سنیں, جنت کی سیر, یہاں کیسے محلات ہیں, کیا نہریں ہیں, کیسے کھانے ہیں, تو انشاءاللہ کل جہنم کے بارے میں سنیں گے. تو جس طرح آپ لوگ شریک رہیں تو اسی طریقے سے کل کے درس میں بھی شریک رہیں. تو انشاءاللہ کل جہنم کے بارے میں گفتگو کریں گے.